دوستوں، جیسے آپ کو معلوم کہ DN نیوز روزانہ آپ کی خدمت میں دلی کی مختلف شخصیات سے ملاقات کراتا ہے. آج ہمارے درمیان دلی کی جانی مانی شخصیت محمد فہیم الدین سلیم صاحب، جو لال دروازے میں ماشاءاللہ رہتے ہیں اور قدیم دلی والے ہیں. ہم آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب، یہ دلی پرانی دلی ماشاءاللہ شاہجہاں آباد بھی کہلاتی ہے اور ایک بہت ہی زیادہ محبت بھی ہے دلی کی اس سرزمین سے لوگوں کو. یہاں بزرگان دین بھی اللہ والے بھی رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی دلی جو ہے 22 خواجوں کی چوکھٹ ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہاں کچھ ایسے بھی دستکار تھے اب سے پہلے جن کی طوطی آج بھی بولتی ہے اور جن کے چراغ آج بھی روشن ہیں. تو کچھ ایسی بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ دستکاری کے جو جتنے بھی فن تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے ہماری اور نئی مطلب پیڑھی ہماری جو ہے وہ تمام لوگوں کو بھولتی جا رہی ہے. تو کچھ ایسے آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ہیں، کچھ دستکاریاں ہیں، جو چاندی کے ورق بنانے والے تھے، پیتل اور چاندی کی علاوہ سونے کے جو اشیاء ہیں ہماری وہ اس کے بنانے والے تھے. تو کچھ کاریگر وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیے گا آپ. جی میں آپ کو یہ ایسے بتاؤں گا کہ جو دستکاریاں تھیں ہماری، اس کا جو گورنمنٹ ہے ہماری سرکار ہے بھارت سرکار، اس کو وہ پہلے اس کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا کرتی تھی. اچھا، ہمارے جو یہ معاشرہ ہے لال کنویں کا یا جو بھی ہے، تو یہاں دستکاری گھر گھر میں ہوتی تھی اور بڑے بڑے فنکار یہاں رہتے تھے اور ماشاءاللہ اچھے فنکار تھے. اب ہوا کیا کہ زمانہ بدلا اور زمانہ بدلا اور وہ دستکاری کے اندر جو ہے نا بہت ساری رکاوٹیں آنے لگیں سرکار کی طرف سے. مثلاً ایسی کہ اگر دستکاری کرے گا تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی کمائی نہیں ہے اتنی، اخراجات زیادہ ہو گئے. دلی میں اخراجات زیادہ ہو گئے تو دستکاری میں مطلب مزدوری، دستکاری مطلب مزدوری. تو مزدوری کے اندر جو ہے وہ اس کے اخراجات زیادہ ہو گئے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. کمپٹیشن کا زمانہ آ گیا پڑھائی کا ہے، اور رنگ سفیدی سے کے بھی جو گھر کے مینٹیننس ہے وہ سب بڑھ گئے اس کے خرچے. تو دستکاری میں کچھ رہا نہیں. اگر اس کی طرف جو ہماری حکومت ہند ہے اگر وہ توجہ دیتی، جو کہ ان کی ذمہ داری ہے، کسی بھی ملک کی ثقافت کو برقرار رکھنا اس ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتا ہے. اچھا، پالیسیاں تو ہیں اس کے لیے ہماری سرکار کی. وستر منترالیہ جو ہے، جو کپڑا منترالیہ جو ہے، تو وزارت کپڑا جو ہے اس کے اندر ہمارے ایک بورڈ بنایا جاتا ہے، اس کے انڈر میں آتا ہے جو کہلاتا ہے ہینڈی کرافٹ بورڈ. اس بورڈ کی ساری ذمہ داریاں ہیں. تو پہلے وہ بورڈ جو ہے لگ بھگ 70 کی دہائی میں انہوں نے کچھ اس قسم کے کام کیے کہ ایوارڈ دینے شروع کرے اس کو پروتساہن دینے کے لیے کہ بھائی ان کا دستکاری زندہ رہے، دستکاروں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ان کو حوصلہ افزائی ہو. تو دستکاری اگر ہوگی تو ان کو کچھ خوشی ہوگی اور ایسا لگے گا کہ پھر اس کو دیکھ پڑوسی بھی سیکھے گا، کوشش کرے گا اچھا کاریگر بننے کی. لیکن اب الٹا ہو گیا سن 2000 کے بعد، جو 21ویں صدی میں ہم جب سے گئے ہیں، جب سے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے اور دستکاروں کی بہت بری حالت ہے اس وقت. اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہاں کس طرح کے دستکار تھے اور پھر ہم بات کریں گے ان کے مسائل کی. جو اس وقت دستکاروں کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ بد سے بدتر ہو رہی ہے، حکومت ان پر توجہ نہیں دے رہی ہے. ماشاءاللہ آپ بھی ایک دستکار ہیں، تو اپنے فن کے بارے میں ذرا بتا دیجیے ہمیں. میں اسٹیٹ ایوارڈی ہوں اور میں الحمدللہ اپنی فیلڈ میں اچھا کاریگر ہوں جیسے بھی ہے. اور میں چاندی کے اور پیتل کے جو برتن ہیں، مطلب میٹل کو کوئی بھی شیٹ ہو اس کو میں شیپ دے سکتا ہوں اپنے ہاتھوں سے اور اوزاروں کے ذریعے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو علاقے میں، جو ہمارے پڑوس میں بہت ساری دستکاریاں ہوتی تھیں اور جو ختم ہو چکی. نہیں، وہ دستکار کا ذرا اس وقت تو وہ ہے موجود نہیں دستکار. تو دستکاری جو ان کا فنون لطیفہ تھا وہی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے ایک دستکاری ہوا کرتی تھی کامدانی کا کام. کامدانی وہ اب آپ کو کہیں نہیں ملے گا. پہلے عورتیں کامدانی کے دوپٹے پہنا کرتی تھیں، ان کو شوق ہوا کرتے تھے. اب اگر کسی نئی نسل سے پوچھو کامدانی، تو وہ مجھے یقین ہے کہ نئی نسل میں کیا ہے، وہ کتنے گریجویٹ ہو یا پوسٹ گریجویٹ ہو، وہ بتا نہیں پائے گا کامدانی کیا ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے. اس کے سامنے بھی 2-3 آئٹم اگر رکھ دی جائے کپڑے کی تو وہ بتا نہیں پائے گا. جیسے ہوتی تھی چکن کاری، وہ حالانکہ لکھنؤ کا فن ہے لیکن دہلی میں بھی ہوا کرتی تھی چکن کاری، وہ سب ختم. کامدانی ختم. ایک ہوا کرتے تھے چاندی کے ورق کوٹنے کا کام، جگہ جگہ ہوتا تھا اور زور زور کی آوازیں آیا کرتی تھیں. اب وہ بھی ختم. اب ورق کوٹنے کا یہاں پر کہیں پرانی دلی میں اکا دکا اگر کہیں ہو تو ہو، ورنہ تو نہیں ہے.
تو اس طریقے کی اور بہت ساری. اب جیسے ایک ڈھلائی کے کارخانے زیادہ تر ہوا کرتے تھے پرانی دلی میں. اچھا محلہ شاہ گنج آپ کا قریبی ہے بالکل, تو وہاں پر ڈھلائی کے کارخانے اب وہاں بھی نہیں ہے. اب شاہ گنج میں بھی نہیں ہے, محلہ شاہ گنج میں بھی نہیں ہے. یہاں ہماری گلی میں بھی ہوا کرتے تھے, ہماری پڑوس میں برابر میں ادھر بھی اور ادھر بھی ڈھلائی کے کارخانے تھے اور باہر بھی تھے. اب نہیں ہے, سب ختم ہوا. تو یہ اس طرح کی چیزیں. اب جب کوئی سکھانے والا نہیں ہے, کارخانے نہیں ہیں, استاد نہیں ہے, کارخانے یوں ختم ہوئے کہ حکومت کی پالیسیاں ہیں کہ بھئی رہائشی ایریوں میں فیکٹری نہیں لگے گی یا کارخانہ نہیں لگے گا. تو کچھ تو اس کی وجہ سے گئے, کچھ اپنے اخراجات کی وجہ سے گئے, کچھ جو تھے بچوں نے کام سیکھا نہیں, کیونکہ اب اسکولوں میں جانے کا زمانہ آ گیا کہ بچوں کو بھائی ہم تو نہیں بھیج رہے اپنے کارخانے میں کہیں کام ڈھلائی کا یا کوئی بھی کام سیکھنے, ہم تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کیونکہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے. تو اس وجہ سے اب بچے نئے جب نہیں سیکھے اور وہ اسکولوں میں جانے لگے تو اب کیا ہوگی دستکاری. اچھا پھر اس فن کو تو ایک نقصان پہنچا نا, بالکل وہ فن آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. بالکل ختم ہو گیا وہ فن. اب جیسے فہیم صاحب آپ نے مثال دی کہ کامدانی کی مثال دی, یا لکھنؤ کے جو چکن, تو وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ جیسے لوگوں کے ذہن میں تو آج بھی وہ تمام چیزیں یاد ہیں, تازہ ہیں. صرف پرانے لوگوں کے ذہنوں میں ملیں گی, نئے لوگوں کے ذہن میں وہ بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو نہیں ملے گا وہ کچھ ایسا. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی عمر 80 سال 90 سال کی ہو, وہ بیچارے تو اس وقت معذور ہیں, مگر فن تو ان کا زندہ ہے. نہیں, اب ان کا فن بھی مر چکا. اب وہ تو کر نہیں سکتے, فن کو کیسے کہیں ہم زندہ جب وہ کر ہی نہیں سکتے اس فنکاری کا, اب ان کے بس کی نہیں. اب تجربے کاری بھی کیا کرے گی جب ان کے سامنے کوئی موٹیو نہیں ہے, کوئی چیز سامنے نہیں ہے, کس چیز پر کریں. اگر مانیے اگر کوئی فنکار مثال کے طور پر کامدانی کا ہے اور وہ آج 90 سال کا ہے, تو ان کی نظر بھی ظاہر سی بات ہے کمزور ہے, ہاتھ بھی کمزور ہے. تو اب اگر وہ کسی کو سکھانا بھی چاہیں تو کیسے سکھائیں گے. پہلے گھروں میں آپ کو یاد ہوگا, ابھی پرانی دلی سے گھروں میں عورتیں قریشیہ سے کرتی تھیں. عام طور پہ میری والدہ بھی اور بھی اظہار بند جو ہوتے تھے, جو پاجامے یا شلوار میں ہوتے تھے, وہ گھر میں بنا کرتی تھیں اظہار بند بھی. اب کسی سے کوئی تصور بھی نہیں ہے. وہ تارکشی کے اظہار بند ہوا کرتے تھے, تارکشی کے وہ گھروں میں بنا کرتی تھیں. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بھی 3 کیلے ٹھوک کے اور وہ تینوں طریقے سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ بنا کرتی تھیں. اب وہ کہاں ہے, سب ختم. تو اب اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہند ہے اس کو بھی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ایسے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرے, اس فن کو دوبارہ زندہ کرے. بالکل ذمہ داری حکومت کی ہے. کسی بھی چیز کو بچانا, کسی بھی ثقافت کو بچانا حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اور وہ اب بدقسمتی کہہ لیجئے یا کچھ کہہ لیجئے دستکاروں کی, یا ملک کی بدقسمتی کے لیے. دستکاروں کی تو میں بدقسمتی نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تو اپنی گزار گئے, ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ لیے. اب تو حکومت ہند جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے برا کر رہی ہے ہماری جو پالیسی ہیں, کیونکہ وہ اس کو کوئی ان کی فلاح بہبود کے لیے کوئی اسکیم نہیں آ رہی ہے. فہیم الدین صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ. یہ بتائیے گا کہ حکومت ہند کو اس طرف کس طرح کی توجہ دینی چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا پہل کرنی چاہیے دوبارہ سے. میں بتاتا ہوں, حکومت ہند اب سے 5 سال پہلے تک بھی اور ابھی بھی پالیسیاں ابھی بھی ہیں, آج بھی ہیں. جو ہمارا ہینڈی کرافٹ بورڈ ہے آر کے پورم میں نارتھ ریجن کے, ان کی ذمہ داریاں بنتی تھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو دستکار ہیں کہ ہر فیلڈ کے, ان کو 1 سال کی 6 مہینے کی ایک گرو ششیہ کے نام سے ایک اسکیم دیا کرتی تھی. اس کے اندر گرو کو کچھ وظیفہ مل جاتا تھا جو سکھانے والا ہے دستکار. کچھ بچوں کو محلے کے یا گلی پڑوس کے جو بھی کچھ ہے, پڑھے لکھے یا ان پڑھ جو بھی ہوں, میں یہ نہیں, ان کو 14 سال سے بڑے بچوں کو ان کو سکھایا کرتے تھے وہ 1 سال میں کہ بھائی یہ فن کی جو مین باریکیاں ہیں وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو اس کام کو اس طریقے سے بچے گی. تو وہ ایک نسل سے دوسرے نسل جانے کا ایک منتقل ہو جاتی تھی وہ ایک نسل سے دوسرے ہاتھوں میں. تو اس کے لیے وہ سارے اخراجات جو ہیں جو بھی کچھ ہے اس کا وظیفہ گرو کا یا ان کا جو ان کے چیلے ہیں ان کو بھی کچھ دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ بھی پیسے ہیں, کرایہ بھاڑا بتی بجلی جو بھی ہے, اور پھر ایک ٹول کٹ دیا کرتے تھے ایک سرٹیفکیٹ کے ساتھ. تو ابھی وہاں کیا ہو رہا ہے بورڈ میں ابھی گیا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اسکیمیں تو ہیں ہمارے پاس, لیکن ہم یہ اسکیمیں NGO کو دے رہے ہیں, اور NGO کو اور انسٹیٹیوٹ کو جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ دے رہے ہیں. تو وہ سلائیڈنگ کے ذریعے جو ہے نا اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں BA MA کے جو بھی ہیں ان کو سلائیڈنگ کے ذریعے سکھاتے ہیں کہ بھائی ایسے. اب کتنی مذاق کی سی بات ہے یہ, سلائیڈنگ کے ذریعے دستکاری کیسے سیکھ سکتا ہے کوئی بھی بنا پریکٹک کے. ایک بچہ 12 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں وہ بیٹھتا تھا اپنے استاد کے پاس کام سیکھنے, کسی بھی کام کا.
اور وہ فن سیکھتے 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 30-35 سال کی عمر ہو جاتی تھی اس کی, اور پھر وہ اپنا کچھ کر کے بیٹھتا تھا, پھر بھی وہ استاد کی برابر نہیں ہوتا تھا. بس یہ ہوتا تھا کہ ہاں اس کو یہ کچھ کام آ گیا, اگر وہ اس میں سے کچھ اچھا ہے, لائق ہے اور سمجھتے ہے اور اس نے کچھ اپنی لگائی تو وہ کبھی کبھی استاد سے بھی آگے بھی پہنچ جائے گا. اب سلائیڈنگ پہ کیسے جائے گا, میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ یہ سلائیڈنگ سے یا ایک لیکچر دے کے کسی کو دستکاری سکھائی جا سکتی ہے. یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسا کہ آج ڈائناسور کبھی کسی زمانے میں تھے, ہمارے بچوں کے ایک سلیبس میں ڈال دی گئی کہ ڈائناسور انڈیا میں اور دنیا میں ہوتے تھے اور ان کے ایسے پیر ہوتے تھے اور یہ ان کی غذا ہوتی تھی, یہ ان کی اس طرح کی قدامت ہوتی تھی, وہ جو قدام قدوقاتی ان جائے کہ اتنا بڑا ہوتا تھا. تو ایسے ہی رہ جائے گا, یہ ہنر جو ہے سب ختم ہو جائیں گے اور ہنر کے اوپر آپ سیمینار کرتے رہ جائیں گے اور سیمیناروں کے ذریعے پیسہ خرچ ہو رہا ہے. یہ میں حکومت ہند سے اور خاص کر جو ہے بورڈ ہے ہمارا نارتھ ریجن دلی کے لیے, تو آر کے پورم میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ اس چیز کو کریں اور دستکاروں کو کی حوصلہ افزائی کریں, این جی اوز کے ہاتھوں میں نہ دیں. این جی اوز تو جو زیادہ تر این جی اوز ہیں وہ کچھ نہیں کرتی, مطلب ان کو معلومات بھی نہیں ہے, وہ تو سب ایسے ہی ہیں, دستکار نہیں ہیں وہ لوگ, میرے دعویٰ ہے. اور یہ ان کا اگر چیکنگ کریں گے تو دستکار نہیں ہیں وہ, جو فنکار ہیں جن کے پاس فن ہے, جو اسٹیٹ ایوارڈی ہیں, نیشنل ایوارڈی ہیں, ان کو آگے لایا جائے اور ان کو جو ہے دیا جائے اور وہ کریں اس کام کو. اور یا پھر ایسا کریں کہ اپنے ہاں کوئی ٹریننگ سینٹر لگائیں, جیسے کہ اوکھلا میں ڈیزائن سینٹر ہے, وہاں پر کلاسز دیں. جو ریٹائرڈ گرو ہیں جو اپنے کام نہیں کر سکتے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور وہ وہاں پر بتائیں, یا کم سے کم حالانکہ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ اگر سیمینار بھی ہو رہے ہیں کالجوں میں تو ان کو مجبور کرا جائے یونیورسٹی والوں کو کہ لیکچر دینے کے لیے. یہ پروفیسر نہیں دیں گے, پروفیسر کو کیا پتہ دستکاری کیا ہوتی ہے, اسے کیا پتہ, وہ تو صرف اس کے بتائے گا کہ بھائی یہ چیزیں نوک پلک بتا سکتا ہے لکھ کر پڑھ کر. بھائی وہ پریکٹیکل میں کیسا موڑے گا, یہ کیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی بتائیے. میں نفٹ میں ایک ورک شاپ چلا رہا تھا, تو وہاں ایک ڈیزائنر نے ڈیزائن بنا کر کے دے دیے کہ بھئی یہ ڈیزائن ہے. اچھا. انہوں نے مجھے ڈیزائن دیا لکیر کے پینسل سے کہ ایک پتنگ ہے اور وہ پتنگ جو ہے اس کو اتنے ہلکا میٹل میں بنانا ہے کہ وہ پتنگ جیسے کاغذ پھڑ پھڑاتا ہے نا, اس طریقے سے پھڑ پھڑائے اور وہ میٹل میں بنائی جائے, آدھی تانبے کی آدھی پیتل کی, اور اس کے جو کانپ ٹھڈے ہوتے ہیں وہ کسی اور میٹل کے. ٹھیک ہے, اب آدھا تانبا آدھا پیتل اس کو جوڑیں گے, تو جب جوڑیں گے تو اس میں جو اتنی ہلکی شیٹ ہوگی جو پھڑ پھڑانے لگے تو اس کو جوڑنے میں پریشانی آئے گی. میں نے ان صاحب سے یہ پوچھا, ڈیزائنر ہیں جو اپنے آپ کو ڈیزائنر جو کالج سے یونیورسٹی سے سیکھ کر آئے تھے, میں نے ان کو, مجھے پتا تھا یہ کیسے ہوگا, حالانکہ مجھے پتا تھا, لیکن میں نے ان کو کس لگانے کے لیے میں نے بھائی آپ ٹیکنک بتائیے مجھے اس کی, میں اس کو کس طریقے سے موڑوں اور کس طریقے سے کروں, کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے, آپ بورڈ سے پیسے لے رہے ہیں, اب یہ نفٹ ہے نیشنل فیشن ٹیکنالوجی جو ہے, تو اب اتنا بڑا جو دیش کے اندر پورے ملک میں جو اتنا بڑا ایک ادارہ ہے جہاں سے فیشن ڈیزائنر سیکھ کر نکلتے ہیں, اور وہاں پر ایڈمیشن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بچے کا مطلب جو گریجویٹ 12ویں پاس کرنے کے بعد جس کے 100% ڈرائنگ میں نمبر ہوتے ہیں اس کو 6 مہینے سیدھی لکیر کھینچنا سکھاتے ہیں جو 100% ڈیزائن میں ہوتے ہیں. تو اتنے قابل بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں, تو اب ان کو سکھا رہے ہو, آپ ان کو ایک ٹیکنک دے رہے ہو. میں تو پریکٹیکل کر رہا ہوں, آپ ٹیکنک دے رہے ہو, آپ ٹیکنک کے پیسے لیے, مجھے پتا ہے ٹیکنک کیسے ہوتی ہے, میرا ڈیزائن بناؤ میں آپ کو ٹیکنک بھی دوں گا. جو آپ نے ان کو وہ بھڑک گئے, ان کے پاس تھی نہیں ٹیکنک, انہوں نے تو صرف پینسل چلانی آتی ہے. تو جب پینسل چلانی آتی ہے تو پینسل تو بچے بھی چلاتے ہیں, آپ اس کی اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو اس کی ٹیکنک بھی سمجھائیے کیسے ہوگا. تو میری ان سے جو ہے نا تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی تھی. میں نے ان سے کہا میں تمہارے ڈیزائن کو ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہوں, نہ کہ ٹیکنک دینے کے لیے. صحیح بات ہے, ٹیکنک ڈیزائن اور ٹیکنک آپ کی, ڈیولپ میرا, میں کروں گا, آپ مجھے ٹیکنک دیجیے. میں نے بڑے ایک ہمارے میں ان کو یاد کرتا ہوں, ایک ڈیزائن سینٹر کے اندر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اوکھلا ریجنل ڈیزائن ٹیکنیکل اور ڈیزائن سینٹر میں, وہ تھے ڈیزائنر, مطلب وہ ماہر تھے, وہ بہت ماہر تھے. انہوں نے اگر کوئی ڈیزائن دیا ہے, کوئی ڈرائنگ بنا کے دیے, تو وہ اس کی باقاعدہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ اتنا مڑے گا تو اس کا ایسا شیپ آ جائے گا, اور اس کو اس طریقے سے موڑا جائے, یہاں سے اس طریقے سے فولڈ کیا جائے.
وہ ڈیزائنر تھے اور وہ واقعی بہت بڑے بڑے ڈیزائنروں کے ساتھ تھے. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ایس ایس کنور جی 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 ان کا نام تھا, اچھا اور وہ بیچارے معذور تھے ایک ٹانگ سے, اچھا لیکن پھر بھی ان کا ہنر اتنا زبردست تھا, جی میں اچھا نہیں کہوں گا, زبردست تھا. ان کے مقابلے کا میں نے ڈیزائنر نہیں دیکھا, لاجواب کیا ہے لاجواب. اور جن کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو نفٹ میں, ان جیسے ڈیزائنروں سے اچھا ڈیزائن میں بنا دوں. بالکل صحیح بات کہہ رہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, یہ والا واقعہ بتانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو ڈیزائنر یا پروفیسر کتابوں میں پڑھتے ہیں ہیں وہ ڈیزائن کی ٹیکنک نہیں بتا سکتے. تو یونیورسٹیوں میں جو پیسہ دے رہا ہے ہمارا بورڈ, یہ لیبس ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ پیسہ لیبس ہوگا اور کوئی نہیں سیکھ پائے گا اس سے. فہیم الدین صاحب, کیا وجہ ہے کہ لوگ ایسے ماہر لوگوں کو نہیں لاتے اور ایسے نام نہاد لوگوں کو لے کے آتے ہیں؟ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کچھ نہیں ہے, وہ صرف انجان ہے. کیونکہ جو لوگ آج آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن لوگوں کو پتہ ہے, وہ میرا ماننا یہ ہے کہ شاید وہ بھی ناواقف ہیں دستکاری سے, اور جو نیچے کچھ لوگ واقف ہیں نیچے کے عہدوں پر, ان کی چلتی نہیں. جو ہائی پروفائل سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو عہدوں پر فائز ہیں, ان کو شاید اس چیز کی پتہ نہیں ہے. نہ منتریوں کو پتہ, منتری کو کیسے پتہ ہوگی دستکاری کی؟ تو جب سیاست دانوں کو پتہ نہیں ہوگی تو بیوروکریٹس کو کیسے پتہ ہوگی؟ اچھا, یہاں کا جو فن ہے ماشاء اللہ پوری دنیا کے اندر مقبول ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں, سیاح آتے ہیں تو وہ رخ کرتے ہیں ایسی ثقافتی جگہوں کا. تو یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت ہند سے کیا سجھاؤ دینا چاہتے ہیں؟ میں حکومت ہند کو یہ سجھاؤ دینا چاہتا ہوں کہ ان پالیسیوں کو اپنی ریوائیو کریں, اس کے اوپر نظر ثانی کریں. کیونکہ ایک ٹورسٹ جو آتا ہے, ہمارے ملک کی جو جی ڈی پی ہے, جو اس کی معیشت جو ہمارے ملک کی, اس کا ایک بہت بڑا حصہ, لگ بھگ 27% حصہ ٹورزم سے آتا ہے. جی جی اور وہ ٹورزم جو ہے وہ یہ قدیم شاہی عمارتیں اور یہ مندر اور مسجدیں اور گرودوارے اور یہ قطب مینار اور یہ سب چیزیں دیکھنے آتا ہے ٹورسٹ. تو یہ تو اس نے دیکھ لیا. اس کے بعد وہ نشانی کے طور پہ یہاں کا ہینڈی کرافٹ لے کر جاتا ہے, دستکاری لے کر جاتا ہے کہ انڈیا میں دیکھو ایسی ایسی دستکاری ہیں. آپ یہ سمجھیے, آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر وہ سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی چیز بنا رہا ہے, کوئی دستکار چھوٹا سا فنکار بھی, تو بھی اور کوئی وہ آیا ہے, کوئی سیاح آیا, تو وہ اپنا کیمرہ لے کے اسی پہ بیٹھ جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری والدہ دستکاری کرتی تھیں. کس چیز پر دستکاری کرتے ہیں؟ وہ کرتی تھیں زردوزی کی. اچھا, زردوزی کی کرتی تھیں. تو ایک جوڑا آیا, یورپی تھا. تو وہ جوڑا جب آیا تو وہ کارچوب کے اوپر ہوتی ہے, تو وہ پریشان اس چیز سے ہوا کہ یہ سوئی جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے نکل رہی ہے اور نیچے ڈالتے ہیں, اور نیچے سے اوپر کیسے آتی ہے. تو وہ اوپر سے جائے دیکھنے کے لیے, اوپر سے دیکھنے کے لیے وہ کارچوب ہوتی تھی, تو کارچوب کے نیچے لیٹ گیا وہ کہ نیچے سے کیسے سوئی چو رہی ہے, اور اسی جگہ نکال رہے ہیں کہ جہاں سے نکالنی ہے ان کو. تو یہ فن جو ہے نا, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو میں حکومت ہند کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل پہ جانے دیں, دستکاریوں کو یعنی توجہ دی جائے اور اس کو دستکاروں کو فروغ دیا جائے. اور اگر 10-5 سال نکل گئے تو پھر دستکاری کو کوئی نہیں بچا سکتا, ختم ہو جائیں گے. تو صاحب یہ بچانا تو بےحد ضروری ہے. بالکل ضروری ہے, اور فوراً ضروری ہے. زبیر بھائی ضروری فوراً ہے. اگر آپ اس کے اندر تاخیر کریں گے کہ وہ 10 سال کے بعد سوچیں گے کوئی نئی حکومتیں آئیں گی اور پالیسی لائیں گی, ختم ہو جائے گی. فہیم الدین صاحب ماشاءاللہ ہم آپ کے اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے بےحد جدوجہد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کی بات کو ہم اپنے یوٹیوب کے چینل کے مادھیم سے بھی اوپر اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ بتائیے گا کہ کتنے آپ کے یہاں پر لوگ ہیں جو اس فن سے ماشاءاللہ ماہر ہیں؟ نہیں, اب تو کم ہوتے جا رہے ہیں, لوگ, کیونکہ جو جس کی عمر پوری ہو گئی, ضعیف ہو گیا تو وہ کیا کرے گا. اور پھر اب ایک چیز, میں بار بار یہ سوال اٹھایا کرتا تھا ہینڈی کرافٹ بورڈ میں یا کہیں پہ بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی, میں جاتا تھا پہلے, اب تو میں بہت کم کر دیا, میرا دل ٹوٹ گیا. تو میں یہ سوال اٹھایا کرتا تھا کہ اگر کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے, مانیے 26 جنوری کی پریڈ نکل رہی ہے, 26 جنوری جھانکیاں نکل رہی ہیں پریڈ میں. فہیم الدین صاحب آپ نے 26 جنوری کی بات کی, ماشاءاللہ پریڈ بھی نکلتی ہے, فوجیاں اور جھانکیاں, تو جھانکیوں میں بھی اس طرح کی ثقافت اور اس طرح کی چیزوں کو دکھانا چاہیے. آپ کے بچپن میں جو جھانکیاں نکلتی تھیں اس وقت کیا ان کا روپ تھا؟ اس میں بھی دستکاریاں ہوا کرتی تھیں, اس میں بھی بڑے اچھے روئی سے, کسی اور کے پھولوں سے کوئی بنا دیا, بطخ بنا دیا, کچھ بھی چیز, بہت ساری چیز, کاغذ کے پھول بنایا کرتے تھے.
कागज़ के फूल एक अपने आप में एक अलग। अच्छा, ये कागज़ के फूल तो आजकल के दौर में हम किसी बच्चे से पूछें या जो बच्चे प्रोग्राम देखेंगे हमारा, तो उनको कैसे समझाएंगे कागज़ के फूल? हाँ देखिए, आप अगर कोई पुरानी वो देखें मूवी वगैरह, तो उसके अंदर आपको जो फूल मिलते हैं जैसे कश्मीर की कली या कोई इस तरीके की, तो उसके अंदर कश्तियों में या शिकारे में फूल हुआ करते थे, वो सब कागज़ के होते थे। क्योंकि असली फूल तो लगा नहीं सकते यूँ, क्योंकि वो असली फूल लगाएंगे, जब तक लगाएंगे, पहला वो फूल लगाया, आखिरी फूल लगाते लगाते वो पहला मुरझा जाएगा, फिर उसके अंदर शूटिंग हो रही है, वो तरोताज़गी उसके अंदर नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी, फिर वो शूटिंग हो रही है, तो जब तक वो उसमें पता नहीं कितने कट आएंगे, तो इसलिए वो मुरझाए नहीं, कागज़ के लगा दो एक जैसे। अच्छा, तो बाकायदा उसकी मतलब जो रंगत थी और जो शबात थी वो असल फूलों। असल आज भी देखिए आप कश्मीर की कली के अंदर शिकारे देखिए, सब शम्मी कपूर की बहुत मशहूर फिल्म आई है, फिल्में रही थी। अच्छा, आपने कभी देखा होगा ताजिए निकलते थे हमारे यहाँ से, उसके ऊपर लगते थे वो कागज़ के, वो फन है। आज वो सब खत्म हो रहे हैं, वो कितना करेंगे आप, प्लास्टिक के फूल आ गए कागज़ के फूल की जगह, तो वो दस्तकारी खत्म। फ़हीमुद्दीन साहब, हमारा चैनल की भी यही कोशिश है कि आप जैसे लोगों की जो सकाफत है, जो फ़न है, उसको बरूए कार लेकर आएँ, आवाम को दिखाएं, और हमारी ये भी कोशिश है कि आपकी इस आवाज़ को वहाँ तक लेकर जाएँ जो हुकूमत हिंद का जो बरसर इक़्तिदार जो महकमा बैठा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। आपको याद होगा राजीव गांधी जी की दौरे इक़्तिदार में लाल किले से शुरू हुआ था अपना उत्सव। हाँ, याद है। हाँ, याद है आपको, आप पुराने आदमी हैं, आपको याद होगा, जिसमें मकबूल फ़िदा हुसैन साहब भी अपनी पेंटिंग बना रहे थे और बड़े बड़े टॉप के जो फनकार थे वो वहाँ मौजूद थे, दस्तकार भी, चित्रकार भी, सारे थे, और वो पूरी दिल्ली के अंदर फैला हुआ था, जगह जगह उसके वो थी। लेकिन मेन जो था वो अपना उत्सव यहाँ था। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले दस्तकारी क्या है, उसकी तरफ रग़बत होनी चाहिए, दस्तकारों को ये पता चले कि हाँ हमारी इज्जत हो रही है, हमें सम्मान मिल रहा है, हमें पैसा भी मिल रहा है। तो अब जैसे अब आप एक चीज़ देखिए, दस्तकारों के साथ देखिए कितनी नाइंसाफ़ी होती है जुबैर भाई। कोई भी परेड हो, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरीके का, हमारे यहाँ कोई तकरीब हो, कोई खुशी का मौका हो हुकूमत के आज़ाद पे, सबको याद किया जाता है कि भाई उनको भी बुलाओ, वो शायर हैं, उनको भी बुलाओ, वो एक्टर हैं। हक तो ये है कि आमिर खान को भी जो कव्वाल हैं, कव्वालों को भी बुलाओ, कव्वालों को भी बुलाओ, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनको भी बुलाओ, सबको बुलाते हैं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उनको भी बुलाना चाहिए। तो उनको एक ऐसा एजाज़ मिलता है कि भाई हम कुछ है। लेकिन किसी का भी आपने सुना कि दस्तकार को बुलाया, कितने ही बड़ा दस्तकार हो, दस्तकारों में मैं आपको बताऊं कि दस्तकारों में स्टेट अवार्डी भी होते हैं, नेशनल अवार्डी भी होते हैं, और जो वो होते हैं ना यूनेस्को से अवार्ड लेकर आए हुए, इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड लेकर आए हुए होते हैं, आलमी सतह पर भी अवार्ड लेकर आए हुए, उन तक की कोई एजाज़ी तकरीब के अंदर उनको तक को मुद्दा नहीं किया जाता। नहीं, तो ये तो उनके साथ एक सितम दरीफी है सर। तो फिर मैंने कई बार आवाज़ उठाई कि भाई जब मेरे साथ ऐसा है या मेरे मतलब भाइयों के साथ, दस्तकारों के साथ ऐसा है, तो फिर मैं अपने बच्चों को क्यों सिखाऊं दस्तकारी? मैं नहीं सिखाऊंगा। अच्छा, उनकी हौसला शिकनी होती है इस तरह? मैंने तो उस हौसला शिकने का इजहार भी किया है कई बार कि मैं क्यों सिखाऊंगा, फिर क्यों रहेगी, मेरे पर ही थोड़ी है दस्तकारी को आगे ले जाना, मेरी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। हुकूमत जब मुझे कुछ नहीं देगी तो मैं आगे क्यों लेकर। अच्छा, ये बताइएगा, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे जो यूरोप के ममालिक हैं, हिंदुस्तान के अलावा जितने ममालिक हैं, वो सारे जो अपने अपने जो फ़न है उसको आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। तो ये क्या वजह है कि इतनी अच्छी बुनियादी बात को ये बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं? इसकी क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन हकीकत है कि ये नाअहली है उन अफसरान की जिनके हाथों में इसकी ज़िम्मेदारी है। ये वो नावाकिफ़ हैं वो लोग, सिर्फ उनको इतना करना पड़ेगा हमारे हुक्मरानों को कि उन जगहों पर उन लोगों को फाइज करें जो दस्तकारियों से वाकिफ़ हैं, बस वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 5-10 साल छोड़ दिए, जो दस्तकार आज 45 साल का है और वो फनकार है, अगर वो 55 साल का हो गया तो फिर हाथ से निकल जाएगा, तो ये फिर वो किसी को दूसरे को नहीं सिखा सकता। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा एक खसारा होगा ना भाई, मुल्क को कौम के लिए खसारा है, ये खसारा है, मुल्क का खसारा है, ये इसमें पूरे मुल्क को नुकसान है। अच्छा, अब माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम जो देखेंगे, आपका प्रोग्राम जो देखेंगे, तो फनकार भी देखेंगे, दस्तकार भी देखेंगे, तो ऐसे दस्तकार जो हमारे सामने बैठे हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरा पैगाम ये है उन लोगों के लिए, मेरे दस्तकार भाइयों के लिए, कि वो अपने आप को मुत्तहिद करें और एक बहुत बड़ी मुहिम के लिए तैयार हो जाएं। मुहिम चलानी है
اور وہ سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی میرے بھائی سن رہے ہیں میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میری بات سے اگر متفق ہوں تو وہ سب سے پہلے ان کو متحد ہونا پڑے گا اور ایک جٹ ہو کے اور اس لڑائی کو لڑنا ہے اور لڑائی لمبی ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں بس یہ ہے میرا تو پھر ایک انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ملے گی اور ان کو فن کو روج ملے گا انشاءاللہ اگر حکومت نے حکومتی سطح پر ہماری بات مان لی گئی تو پھر ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فہیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی اس محبت کا, بڑا قیمتی وقت ہم نے آپ کو لیا. تو دوستوں بھی آپ نے دیکھا کہ پرانے دلی کی ایک نامور شخصیت فہیم الدین سلیم صاحب اپنے تجربات کی روشنی کے اندر آپ سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اپنے تجربات بھی بتائے اور یہ فن بھی بتایا کہ جو فن ہمارا آج بھی ایک ایسی سطح پر جا چکا ہے جو فراموش ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پوری امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ پوری طرح سے متاثر ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. کیمرہ مین محمد فیضان کے ساتھ یہ خاکسار زبیر قریشی ایک نیا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.